السلام علیکم، میں ہوں شام راجپوت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے آج عوام کو کال دی تھی کہ وہ گھروں سے نکلیں، ریلیاں نکالیں، تاکہ جو انتخابی کمپین ہے اس کو حتمی شکل دی جائے۔ آج تحریک انصاف کے کارکن پورے پاکستان سے نکلے، خیبر سے لے کر کراچی تک۔ آج تحریک انصاف کے پرچموں کی بہار تھی۔ ہر طرف یہی سما تھا کہ صرف اور صرف پاکستان میں اگر کوئی سیاسی جماعت انتخابی عمل کے لیے تیار ہے تو وہ تحریک انصاف ہے۔ ہر شہر گلی کوچے میں تحریک انصاف کے نعرے لگ رہے تھے۔ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنے گھروں سے نکلے۔ عوام نے بھرپور شرکت کی، اپنے قائد کی کال پر نکلے۔ سب سے حیران کن بات تھی کہ ان علاقوں میں بھی ریلیاں نکالی گئی تحریک انصاف کے حق میں جن علاقوں میں پیپلز پارٹی تقریباً 30-40 سال سے جیتتی آ رہی ہے۔ سندھ کے ایسے ایسے علاقے، سکھر، حیدرآباد، کراچی میں بھرپور لوگوں نے ریلیوں میں شرکت کی ہے۔ کے پی کے تو آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا گڑھ ہے۔ تحریک انصاف کی سب سے زیادہ مقبولیت تحریک انصاف کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہے۔ ان کے مخالفین کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ صرف ایک کال پر نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی ان کے پیچھے کوئی سیکیورٹی ادارے، کوئی ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والا نہیں، نہ کوئی ان کے پیچھے پہلے ہوتا تھا کہ عمران۔ تحریک انصاف کے اب ووٹروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 8 فروری کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو انہوں نے ایسی مات دینی ہے کہ یہ یاد رکھیں گے کہ واقعی ان کا کسی سیاسی جماعت سے پالا پڑا ہے۔ جو ان کی ٹکر کے لوگ ملے ہیں تو اب ان کو ملے ہیں۔ آج ہر ضلع میں لوگ نکلے ہیں اپنے قائد کی کال پہ، اور انہوں نے بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ گو کہ ان کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن رات سے ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ تقریباً زیادہ تر جو ان کے اہم رہنما تھے ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کو ہراساں کیا گیا تاکہ وہ ریلیوں میں شرکت نہ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود بغیر لیڈروں کے عام عوام کا نکلنا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ بغیر کسی لیڈر کے۔ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں، ان کے وائس چیئرمین وہ بھی جیل میں ہے، جتنی بھی ان کی قیادت ہے مرکزی وہ ساری جیل میں ہے، لیکن اس کے باوجود عوام ابھی بھی ان کے ساتھ کڑی ہے۔ جو اس کی پارٹی کا حال کر دیا گیا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد، عمران خان کی پارٹی کو جتنا نقصان پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پہنچایا ہے، اب تحریک انصاف اگر میدان میں کھڑی نظر آ رہی تھی تو صرف اور صرف تحریک انصاف تھی۔ ان کے سارے لیڈران کمپین کر رہے ہیں، جتنی بھی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، لیکن عوامی طاقت کا مظاہرہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ عوام ان کے جلسوں میں نہیں آتی، یہ عوام ڈھونڈتے پھرتے ہیں لیکن عوام ان کو نہیں ملتی۔ لیکن اس کے باوجود نہ کوئی لیڈر، نہ ہی کوئی سرکردہ مرکزی رہنما، لیکن پھر بھی عوام اپنی مدد آپ نکل رہی ہے اور یہ میسج دے رہی ہے طاقتور حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ تحریک انصاف کی جو عوامی سپورٹ ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں سے زیادہ ہے۔ آپ نے اس کو کرش کر کے دیکھ لیا، اس کے لیڈروں کو پکڑ کے دیکھ لیا، لیکن ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے جماعت۔ آپ اگر ریلیاں نکالتے ہیں تو آپ کل حمزہ لاہور میں ریلی نکال رہے تھے تو اس کو جوتا پڑا، آپ کا لوگ جوتوں سے استقبال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف ہے، نہ کوئی اس کے پیچھے، نہ کوئی حکومتی مشینری، نہ کوئی اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، نہ کوئی طاقتور حلقے، صرف اکیلی جماعت، اکیلا لیڈر وہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی سیاسی بندے کے لیے سب سے بڑی جیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ عوام کھڑی ہو۔ ابھی تک اتنا کچھ ہونے کے بعد عمران خان کے کردار کو انہوں نے اچھالا، لیکن ابھی تک وہ ڈٹا ہوا ہے، ابھی تک عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ آج کا ریئیکشن 8 فروری کا ایک ٹریلر ہے۔ عوام نے
ان کو بتا دیا ہے کہ یہ جو کہتے تھے ساڈی گل ہو گئی ہے، تو عوام نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کی بات تو طاقتور حلقوں کے ساتھ ہوئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا آپ انٹرنیشنل مورے ہیں، آپ کی بات ان کے ساتھ ہوئی ہے، ان عمران خان کی بات عوام کے ساتھ ہوگی ہے۔ یہ عوام نے آج ثابت کر دیا ہے کہ واقعہ ہی عوامی سپورٹ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس بات کا ثبوت آج لوگوں نے دے دیا ہے، اور اس کا جو عملی ثبوت ہے وہ 8 فروری کو لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے سے دیں گے۔ یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ایسی شکست ہوگی کہ یہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ گو کہ طاقت ان کے پاس ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے۔ اب یہ ایک چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سی پلان۔ اب تحریک انصاف کو اب یہ بلیک میل کر رہے ہیں پلان سی کے۔ یہ مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی چال ہے، ایک پلان سی۔ یہ جان بوجھ کر تحریک انصاف پر ڈالا جا رہا ہے تاکہ طاقتور حلقوں کو یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف 9 مئی جیسا کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف ایسا کام نہیں کرے گی۔ وہ تو کہتے ہیں، وہ تو جب سے عمران خان نکلا ہے اقتدار سے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ عوام ووٹ کے ذریعے سے اگر اقتدار آپ کو ملتا ہے تو سو بسم اللہ، آپ دھاندلی سے دھون سے نہ اقتدار لیں۔ تو وہ تو خود چاہتا ہے کہ ووٹوں، وہ نہیں چاہے گا کہ کسی طرح کا انتشار ملک میں پیدا کیا جائے۔ یہ ایک اپنی طرف سے چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کیا جائے۔ یہ طاقتور حلقوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ 9 مئی جیسا ایک واقعہ ہو سکتا ہے جسے عمران خان سی پلان کہتے ہیں، لیکن اس کو یہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہے سی پلان کہ یہ اداروں پر چڑھائی کریں گے، لیکن یہ اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ مسلم لیگ نون والے جو تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے سرگرم ہیں، اور اب یہ ایک اور چیز کرنے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار، ان کو کنفرم ہے کہ یہ جیتنے کے بعد، آزاد حیثیت میں جیتنے کے بعد پارٹی نہیں چھوڑیں گے، اب ان کو پکڑیں گے۔ لیکن جو ان کو امیدواران پتہ ہے کہ جیتنے کے بعد تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے، ان کو یہ قید نہیں کریں گے، اب ان کو آزاد چھوڑیں گے تاکہ وہ جیتے اور جیت کر استحکام پارٹی یا پیپلز پارٹی میں شامل ہوں اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنے۔ یہ ایک چال چلیں گے۔ تحریک انصاف کو ایک بار پھر سے بلیک میل کرنے کے لیے یہ پلاننگ شروع ہو چکی ہے۔ اب تحریک انصاف کے مضبوط امیدواروں کو پکڑا جائے گا۔ کل حماد اظہر کے باپ کو پکڑا گیا، اس سے پہلے جوید ہاشمی کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، اس کی بیٹی اور اس کے داماد کو پکڑا گیا۔ اب تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی پکڑا جائے گا تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے، تاکہ لوگ ووٹ نہ دے سکیں۔ صرف اب ان کا مشن یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان چھیننے کے بعد بھی ختم نہ کر سکے، عمران خان کو بھی نہ توڑ سکے۔ اب ان کا آخری جو حربہ ہے وہ ہے کہ عوام 8 فروری کو پولنگ سٹیشن تک نہ پہنچ سکے۔ اب یہ آخری چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سائفر کیس میں کسی نہ کسی طریقے سے 14 سال یا سزائے موت کی سزا دے دی جائے۔ یہ جلدی کوئی نہ کوئی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک چال انسان چلتا ہے، ایک چال اللہ چلتا ہے، وہی چال سب سے بہتر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔